بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ دمشق کے قریب پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی شدید وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس موقع پر آپ نے مہاجرینوں اور انصار صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، جبکہ کچھ نے رائے دی کہ واپس لوٹ جانا بہتر ہے تاکہ مسلمانوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ ابھی یہ مشورہ جاری تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم پہلے سے وہاں موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً واپسی کا فیصلہ فرمایا۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی حکمت کے ساتھ جواب دیا کہ ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی فوج اور ساتھیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپسی اختیار کی اور اس طرح اپنی رایا کو ایک بڑی آزمائش سے محفوظ رکھا۔ محترم ناظرین، اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر مکہ واپس روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئے۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے ان کی واقفیت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کھانا کھا کر تو وہ سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار مت جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ کیونکہ رات بھر جاگ رہا تھا، حضرت عمر نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا بھی نہیں تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر بڑے تنومند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی، وہ تھکے ہارے واپس مسافر خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے ہی دن نیک آدمی پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر نے اسے سارا قصہ بتا دیا۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر و مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار اس کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر تھے اور وہ سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح ہی حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے
اور حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پر ضرب لگائی اور کہا کہ ہم سب گھر گئے تو نے کام ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر کو صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے کر لیا اور اس کے سر ہتھوڑے پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیے۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ حضرت عمر نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھا حضرت عمر تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہوں نے ایک خچر پر سوار رومی ملا جو روم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن نہ حضرت عمر ان کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے یکایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی خچر سے اسے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر آپ خچر پر سوار ہو کر آگے چلے۔ اس کے بعد کیا ہوا، سارا احوال خود حضرت عمر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے میں پہنچا جہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے پادری کے پاس مجھے لے گئے۔ پادری مجھے نہایت غور سے دیکھنے لگا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کس چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہریں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت ہی خاطر و مدارت کی اور پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلا ہوں۔ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ میں نے ان کے یہاں نہایت ہی آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو آ کے پوچھا کہ آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے کہا کہ اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری نے اپنا ایک شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت ہی تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس گدھے کی پیٹھ پر کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے اور پھر کہنے لگا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر پادری نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا کہ اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا کہ آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بیان کر دیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ سنیں، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ کا ہی حکم چلے گا۔ اس کے بعد پادری نے اپنی جیب سے دوات قلم اور کاغذ نکال کر کہا کہ میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر کسی قسم کا کوئی محصول لاگو نہیں کیا جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر پادری سے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی،
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جیسے اس نے کہا میں نے اسی طرح کاغذ پہ اسے لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ پر عیسائیوں کی جماعتیں ملیں۔ انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر و مدارت کی۔ میں اسی طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک تک پہنچ گیا۔ اللہ کی شان، جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے، مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مکان کو کچھ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی ان باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس نوجوان کی خوش نصیبی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دینا، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا کہ ارے یہ تم نے کیا کر دیا؟ گدھے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں پہ چور، اچکے اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی اور اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اب وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائی نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اسے اپنے دل میں ہی رکھا، پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوا اور وہ راز میں نے اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا کہ ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں تھا جو بہت گمنام تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اس کے یہاں گیا اور اسے جا کر کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تو اس نے کہا کہ اے ابن خطاب، جس کو تم نے محصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب سچ ہے اور جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان اور زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔
نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر، کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ شام کے فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور ہم نے یہ قبول کی۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ اب آپ کو کون سی چیز اسلام کو قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے پادری نے حضرت عمر کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جادوگروں سے بہت نفرت تھی۔ انہیں جہاں کہیں بھی پتہ چلتا کہ وہاں کوئی جادوگر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جادوگر کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھا لیں۔ پھر جادوگر سے کہا چل بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ جادوگر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا 5 کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر کچھ کنکریاں اٹھا لیں۔ پھر فرمایا اب بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ جادوگر نے کہا مجھے نہیں پتا۔ ساری محفل حیران رہ گئی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے جب میں نے کنکریاں اٹھائی تھی تو بھی پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ اس جادوگر نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔ دوسری بار جب میں نے کنکریاں اٹھائی تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی شکل میں دوڑتا ہے اور جادوگر شیطان کی پوجا کرتے ہیں جس سے شیطان ان کو ہر چیز ہر بات بتا دیتا ہے۔ اس محفل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ جادوگر اگر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان انسانی جسم کے اندر خون میں گردش کرتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہمیں پتہ ہوگی وہی ان جادوگروں کو بھی پتہ ہوگی، جو ہمیں نہیں معلوم ہوگی تو ان جادوگروں کو بھی نہیں معلوم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو ٹونے سے بچا کر قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔